بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تعلیمات قرآن و اہل بیت کی تبلیغ و ترویج کے لیے ابو ابراہیم آغا علی روحانی کا ساتھ دیں۔ ہمارا یوٹیوب چینل خود بھی سبسکرائب کریں اور اپنے احباب کو بھی دعوت دیں۔ قال أحدهم ما معنى قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين؟ هل الآية تدل على الحصر؟ قلت نعم تدل الآية على الحصر. قال إذن كيف تستعينون بغير الله سبحانه وتعالى؟ إياك نعبد وإياك نستعين، تستعينون بغير الله سبحانه وتعالى. قلت حفظت شيئا وغابت عنك أشياء، أليس في القرآن الكريم واستعينوا بالصبر والصلاة؟ إذن يجوز الاستعانة بغير الله سبحانه وتعالى وهي الصلاة، فأين صار الحصر وأين ذهب الحصر الذي يدل عليه قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين؟ من هنا يظهر أن كل ما كان إلهيا فيجوز الاستعانة به. قال والله أنتم ظالمون. سب ایک آیت پڑھتے کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ تو کہتے ہیں یہاں پہ اللہ نے خود ہی کہہ دیا سورہ فاتحہ میں صرف تجھ سے مدد مانگ۔ کس سے؟ اللہ سے، صرف تجھ سے۔ اب جو اللہ کے نظام والا ہے، توجہ دیکھیں، ایک ہے اللہ کے برابر۔ عیسائی کہتے ہیں چاہے خدا سے مانگو، چاہے بیٹے سے، چاہے روح قدس، یہ شرک ہے۔ ہم ایسے نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں اللہ سے مانگو، یا اس کے رسول سے، یا علی سے، یا فاطمہ سے۔ یہ سب اللہ کے نظام کا جز ہے۔ توجہ فرمائیے، میں نے پورا فلسفے کا مسئلہ حل کیا ہے۔ ایک ہے طول میں، ایک ہے عرض میں۔ یہ فلسفے کی پوری بحث ہے، جو پڑھے لکھے ہیں وہ پہنچ گئے ہوں۔ عرض میں شرک ہوتا ہے، طول میں نہیں۔ دلیل کیا ہے؟ غدیر خم کا خطبہ، کچھ لوگ پہنچ گئے۔ طول میں شرک نہیں ہوتا۔ تمام دابۃ فی الارض، زمین پر کوئی ہلنے والا نہیں ہے مگر اللہ رزقھا، اس کے رزق کی ذمہ داری مجھ پر ہے۔ سوال یہ جو آپ گھر میں کھانا کھا کے آئے ہیں، جا کر کھائیں گے، یہ آپ کو کون لا کے دے رہا ہے؟ مثلاً کہیں گے زوجہ محترمہ نے لا کے دیا، کوئی کہے گا امی نے لا کے دیا، کوئی کہے گا باجی نے لا کے دیا، کوئی کہے گا بیوی نے لا کے دیا۔ جی کوئی لے کر آیا ہے، اس نے روٹی آپ کے سامنے رکھی ہے، اس کا انکار کریں گے آپ؟ اللہ رازق ہے، یہ جہاں سے میں تنخواہ لینے جاتا ہوں وہ بھی تو کچھ مجھے دے رہا ہے، اسے میں کیا کروں گا؟ اللہ شہید ہے، مولا علی بھی شہید ہیں، شہید سبت جعفر بھی شہید ہے، کیا یہ سارے شہید برابر ہیں؟ موٹا سا باریک سی وادی ہے توحید اور شرک کے راستے سے گزرنے، بچ کے گزریں کسی طرح شرک کا دھبا نہ آ جائے۔ وہ جو باریک سی وادی ہے اس توحید کے راستے سے گزرتے ہوئے وہ ایک نسخہ ہے، بس وہ بچے اور جوان اپنے دماغ میں بٹھا لیں۔ اگر آج واضح نہ ہو اور کوئی بات روشن نہ ہو پائے تو اپنے علاقے کے عالم سے اور سمجھ لیجئے اسے، اور وہ یہ کہ اللہ عالم ہے بلا سالہ، اللہ قادر ہے بلا سالہ، اللہ رازق ہے بلا سالہ، مگر بالعطا عالم نبی، بالعطا قادر نبی، بالعطا رازق علی۔ کیا پریشانی ہے؟ اللہ نے علی کو یہ صلاحیت دی ہے، اللہ نے یہ نبی کو صلاحیت دی ہے، تو کیا پریشانی ہے؟ عین توحید عقیدہ۔ اللہ کے پاس دینے کی چیزیں جتنی ہیں وہ اس کی اپنی ہیں جی، اور ان کے پاس جتنی چیزیں دینے کی ہیں وہ اللہ کی دی ہوئی ہیں۔ بس یہی موٹا سا فرق ہے توحید کے اندر اور وادی شرک سے بچنے کا۔ میں مولا علی سے مدد مانگتا ہوں اللہ کا ولی مان کر، تو کیا پریشانی ہے؟ کہاں توحید کی وادیوں سے
بھٹک رہا ہوں, کہاں غلو ہو رہا ہے. حضرت مولانا مشہدی صاحب تشریف فرمائے, میں نے مولانا سے کہا مولانا مجھے 1 لاکھ روپے کی ضرورت ہے, دے دیجئے. مثال ہے, اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. مولانا نے کہا جی اللہ سے مانگیے. میں نے کہا معاذ اللہ, اللہ سے نہیں مانگوں گا, اب آپ سے مانگوں گا. اللہ کا انکار کر کے کسی سے مانگنا یہ کفر ہے. میں نے مولانا سے کہا مولانا ایک رقم چاہیے, کہا اللہ سے مانگیے. میں نے کہا کل اللہ سے مانگی تھی, آج پھر ضرورت پڑی, آج آپ دے دیجئے. اللہ کے ساتھ کسی کو برابر میں رکھنا یہ شرک ہے. وہ کفر تھا انکار کرنا, یہ برابر میں ماننا یہ شرک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی اہلہا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. محترم ناظرین و سامعین, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہے. میں ہوں علی روحانی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا آفیشیل یوٹیوب چینل. محترم ناظرین و سامعین, سب سے پہلے تھوڑی سی وضاحت دے دیں کہ آپ کو تھوڑی سی جگہ میں یا ویو میں بھی تبدیلی نظر آ رہی ہوگی, اور ویڈیو کے دیر سے اپلوڈ ہونے کا, نئی ویڈیو آنے کا دیر سے جو وجہ ہے وہ بھی یہی ہے کہ جگہ کی تبدیلی یعنی مکان کی تبدیلی کرنا پڑی. ظاہر ہے جی, کرایہ داروں کا یہی ہوتا ہے, کبھی بھی مالکان نوٹس دے دیں خالی کروا لیں, یا کوئی معاملہ اور بن جائے تو پھر خالی کرنا پڑتا ہے. تو ابھی نئے جگہ پہ بڑی تگ و دو کے بعد پہنچے ہیں جی, اور اسی لیے ویڈیو بھی ڈیلے آئی, اور اسی لیے آپ کو تھوڑا سا, الماریاں تو وہی ہیں لیکن تھوڑی سی شاید آپ کو تبدیلی محسوس ہو رہی ہے. آج کی جو ویڈیو کا عنوان گفتگو, موضوع گفتگو ہے, وہ اوائل میں آپ نے کلپ سنے. ایک ایران کے آیت اللہ ملانی صاحب ہیں, اور 2 پاکستان کے, بلکہ ایک پاکستان کا اور ایک لندن کا, روشن ستارہ جی, وکیل اور پتہ نہیں کیا کیا خیر القابات ان کے لگے ہوتے ہیں. ایک جناب شہنشاہ صاحب ہیں جن کا پروٹوکول دیکھ کے واقعتاً لگتا ہے کہ یہ کوئی شہنشاہ شخصیت ہے. امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے شیعہ کلوانے کے دعوے دار, آپ کے پیروکار ہونے کے دعوے دار, لیکن عز و نیازی, سادگی, فقر, ان چیزوں سے دور. اور صرف ایک شہنشاہ نقوی نہیں, تقریباً آلموسٹ پاکستان میں تو یہی حال ہے. تو بارکیف ایک کلپ آپ نے ان صاحب کا سماعت فرمایا, ایک آیت اللہ ملانی کا, اور ایک علی رضا رضوی جو لندن سے یہاں پہ دہاڑیاں لگانے محرم سفر میں اور دیگر اس میں آتے ہیں. دہاڑی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ اگر مشن محمد و آل محمد علیہ السلام, تبلیغات قرآن و اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ مخلص ہو, اور جو انہوں نے سیکھا ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے آگے پہنچانے کا ان کی نیت اور ارادہ ہو, تو یہ کبھی بھی لاکھوں روپے میں یا ڈالروں میں یا پاؤنڈز میں فیسیں نہ لے. یہ شخص لندن سے دہاڑیاں لگانے پوری دنیا میں جاتا ہے, خاص کر پاکستان, اور جو لاکھوں روپیہ لے کے جو آپ کے عقیدوں کا حال کرتا ہے وہ آپ نے ابھی اس کے کلپ میں سماعت فرما لیا. محترم ناظرین و سامعین, آیت اللہ ملانی نے اپنی ایک مختصراً ویڈیو کلپ میں کسی اہل حدیث, کسی وہابی عالم کے ساتھ اپنے چھوٹے سے مباحثے کا ذکر کیا, یا مناظرہ کہہ لیں آپ, اور اس میں جو موصوف نے دلیل دی ایاک نعبد و ایاک نستعین کے رد میں, یعنی جو مفہوم لیا جاتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین کا جو ایک ترجمہ ہے با محاورہ, اور جو مفہوم ہے کہ اللہ رب العزت صرف تیری عبادت کرتے ہیں, اور جس طرح عبادت صرف تیری کرتے ہیں نا, اسی طرح مدد بھی صرف تجھ سے چاہتے ہیں اور مانگتے ہیں. اس ترجمے کو من و عن قبول نہیں کیا جاتا مکتب تشیع میں. اکثریت میں تعویل کرتے ہیں, رد کرتے ہیں کہ جی یہ مفہوم کا رد کرتے ہیں, آیت کا نہیں, مفہوم کا رد کرتے ہیں کہ نہیں جی اس کا یہ مطلب نہیں بنتا. کوئی اپنی تفسیر میں لکھتا ہے کہ اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور اس عبادت کرنے میں صرف تجھ سے مدد چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, اب دیکھا جائے گرامر کے لحاظ سے دیکھ لیں, صرف و نحو کے لحاظ سے دیکھ لیں, یا جو بھی, ہم تو چلیں طالب علم ہیں اور اچھے طالب علم بھی نہیں, عربی سے اتنا شناسا بھی نہیں بقول یار لوگوں کے, تو جو ہیں ان سے جا کے پوچھیں کہ جیسا معیار, جیسا کیا کہنا چاہیے, جو گرامر کے حساب سے جو وزن ایاک نعبد کا ہے, کیا وہی ایاک نستعین کا نہیں؟ تو جو مفہوم پہلا بنے گا کہ صرف تیری عبادت کرتے ہیں. اب دیکھیں ایاک نستعین ان کے قابو آ گیا, اس کی تعویلیں کرتے ہیں, وہ مطلقاً مدد کا نہیں ہے, وہ فلانے کا نہیں ہے, ماں سے روٹی مانگ لی جاتی ہے, بیوی سے چائے مانگ لی جاتی ہے, بہت سے ایڈوانس مانگ لیا جاتا ہے, رشتہ داروں سے ادھار مانگ لیا جاتا ہے, دکاندار سے کھاتا لگوا لیا جاتا ہے. تو اگر صرف اس کا مطلب یہی ہو کہ صرف اللہ سے مدد ہے, تو پھر یہ سب کچھ کیوں کرتے ہیں؟ لیکن اس سے جو پہلے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا, ہمیں تعلیم دیا ایاک نعبد, وہاں پہ
مجال ہے ان کی نانی مر جائے کہ وہاں پہ بھی ذرا سی تعویل کرنے کی کوشش کریں. کیوں؟ صریحتاً اسلام سے باہر ہو جائیں گے. یعنی غیر اللہ کی عبادت کے حوالے سے اگر یہ تعویل کریں، مدد کی تو کرتے ہیں کہ جناب بے اذن اللہ سمجھ کے، ولایت تکوینی کا حامل سمجھ کے ان سے مدد براہ راست طلب کرنے میں کوئی حرج نہیں، کوئی شرک نہیں. ٹھیک ہے جی، تو پیچھے بھی آئیے نا. اللہ کے اذن کے ساتھ ولایت تکوینی کے تمغات اور اعزازات کے ساتھ ادھر بھی تو پھر کچھ تعویل کیجئے کہ کیا عبادت بھی ہو سکتی ہے اللہ سمجھ کے نہیں. کیونکہ مدد میں سب سے بڑا جو یہ دھوکہ آپ کو دیتے ہیں وہ یہ دیتے ہیں کہ جی ہم اللہ سمجھ کے، معاذ اللہ مشرک تو ہم تب ہوں گے کہ ہم اللہ کے برابر لا کے، جیسے آپ نے وہ لندن والے دہاڑی باز کی بات سنی کہ جی طول میں مانگتے ہیں، عرض میں نہیں مانگتے، عرض میں عیسائی مانگتے ہیں. آج میں آیت اللہ میلانی سے لے کے شہنشاہ نقوی سے لے کے علی رضا رضوی سے لے کے جتنے بھی اس افکار کے، یاری مداری بھی اسی نظریے کا ہے مدد کے حوالے سے، وہ بھی یہ مثالیں کم سطحی مثالیں دیتا ہے. جی میں آج سب کو چیلنج کرتا ہوں. یہ کہتا ہے جی کہ ہم عیسائی عرض میں مانگتے ہیں، جناب جبرائیل، جناب عیسیٰ مسیح اللہ، عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلوۃ والسلام اور اللہ تعالیٰ، ان تینوں کو برابر سمجھ کے وہ کہتے ہیں ان سے مانگ لیا، اس سے مانگ لیا. ہم طول میں مانگتے ہیں. میں کہتا ہوں علی رضا رضوی، تم کرسچنز کی بات چھوڑو، تم یہ بتاؤ کہ جب نزول قرآن ہوا، جو مشرکین مکہ تھے، مشرکین عرب تھے، وہ اپنے اپنے دیوتاؤں سے، اپنے اپنے بتوں سے، بھگوانوں سے عرض میں مدد مانگتے تھے یا طول میں مانگتے تھے؟ میرا تجھ سمیت ہر اس آیت اللہ کو، سالم کو، ذاکر کو چیلنج ہے کہ جو کہتا ہے کہ جناب عرض میں نہیں طول میں جائز ہے، وہ مجھے یہ ثابت کر دے قرآن سے اور تاریخ اسلام سے کہ جو مشرکین مکہ تھے وہ اپنے بتوں سے، اپنے معبودوں سے، جعلی معبودوں سے، جھوٹے جو انہوں نے بنائے ہوئے تھے، اس سے اللہ کے برابر رکھ کے مدد طلب کرتے تھے، بارشیں طلب کرتے تھے، رزق طلب کرتے تھے یا طول میں کرتے تھے؟ میرا پوری شیعت میں ان نام نہاد موحدین کو چیلنج ہے، چاہے وہ آیت اللہ ہو یا آیت اللہ کا ڈر آپ کو مبارک. آیت اللہ کو، مجتہدین کو معصومین سمجھنے کا سہرا آپ کے سر سجدہ ہے. ہمارے ہاں کوئی معیار نہیں ہے قرآن و اہل بیت سے ہٹ کر. قرآن و اہل بیت کے مطابق جو ہے ہم اس کے خاک پا بھی نہیں ہیں، لیکن جو قرآن و اہل بیت علیہ السلام کے واضح تعلیمات کو صرف اس لیے کہ شیعت کی جمعیت نہ ٹوٹے یا ہماری پہچان، ہم اس کو کچھ نہیں سمجھتے بھائی، معذرت کے ساتھ. میرا چیلنج ہے، آپ مجھے اس قابل نہیں سمجھتے نا، تو آپ کو تو فوراً میرا چیلنج لے کے ان کی ویب سائٹ پہ جانا چاہیے، شہنشاہ نقوی کو ٹیکسٹ کرنے چاہیے، واٹس ایپ کرنے چاہیے کہ یہ بندہ ایک طالب علم، جو اچھا طالب علم بھی نہیں، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرا تمہیں چیلنج ہے کہ مجھے یہ بتاؤ کہ مشرکین مکہ جو ہیں وہ اپنے اپنے بتوں سے مدد، بارش، رزق، شفا طلب کرتے تھے عرض میں یا طول میں؟ محترم ناظرین و سامعین، میں آپ کو بتاتا ہوں مشرکین مکہ کا سیم یہی عقیدہ تھا. قرآن اس چیز پہ شاہد ہے، انشاءاللہ آیات قرآنی ترجمہ کے ساتھ پیش کی جائیں گی. قرآن اس چیز پہ شاہد ہے کہ وہ بھی جب بات ہوتی تھی تو وہ کہتے تھے توبہ توبہ، اللہ ایک ہے، اللہ خالق ہے، ہمیں پیدا کرنے والا اللہ، یہ ہمارے سفارشی ہیں، اللہ ان کو دیتا ہے یہ ہمیں دیتے ہیں. یہ سیم چیز اگر میں ثابت نہ کر سکوں، مجھ پہ جو آپ کا دل کرے، مجھ پہ پابندی لگائیں، جرمانہ کریں، سزا دیں، میں ثابت کرتا ہوں. یہ طول و عرض والی جو علی رضا رضوی دیہڑی باز جو لندن سے دیہڑی لگانے آتا ہے، جو اس نے بحث چھیڑی، یہ بات کی اور بڑا جناب اس کے بعد آپ نے دیکھا کلپ میں کہہ رہا ہے جی میں نے تو بات مکمل کر دی. اگر یہ سیم عقیدہ ان کا نہ ہو اس وقت کے مشرکین کا، میں جرمدار، میں سزادار. اب پیچھے آئیے، شہنشاہ نقوی کی طرف آئیے. شہنشاہ نقوی صاحب کی آپ نے ساری فلسفیانہ گفتگو سنی. اس نے کہا جی پریشانی کیا ہے؟ اس کو تو پریشانی کوئی نہیں، وہ تو اب اسی کلپ میں وہ کہہ رہا ہے جی اللہ کے عطا کردے سے وہ بھی رازق ہے، اہل بیت بھی رازق ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جانے دو عالم خاتم الانبیاء کا نام لیتا ہے، جناب امیر المومنین کا نام لیتا ہے اور کہتا ہے جی یہ بھی رازق ہے. جی مدد کے حوالے سے آپ نے ساری گفتگو سن لی. محترم ناظرین و سامعین، اور یہ آپ کو مثالیں دے رہا ہے وہی بیوی، ماں، روٹی، چائے، ایڈوانس، فلانا ٹنگنا، یعنی جو اسباب ہیں، جو اسباب کے تحت ہمیں خود اللہ تعالیٰ سورۃ المائدہ میں فرما رہا ہے کہ ایک دوسرے سے تعاون کرو نیکی اور خیر کے کاموں میں. کسی کو قرض دینا نیکی کا کام ہے. اللہ رب العزت مسبب الاسباب ہے. دنیا اس نے اسباب کے تحت پیدا کی ہے، دنیا کا نظام اسباب کے زیر سایہ اس نے چلایا ہے، لیکن اوپر اس کی نگرانی کرنے والا، اس کو چلانے والا وہ صرف اللہ ہے. اب آپ کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ جناب جب اسباب کے تحت کسی سے قرضہ مانگنا، مدد مانگنا جرم نہیں، تو پھر اللہ رب العزت کے علاوہ ان ہستیوں میں سے کسی سے مدد مانگ لینا کیسے وہ غلط بات ہے یا خلاف قرآن و اہل بیت ہے؟ تو محترم ناظرین و سامعین، ایک چھوٹی سی بات آپ اپنے اذہان میں بٹھا لیجئے. جو چیزیں اسباب کے تحت آتی ہیں اور جن سے آپ نے اسباب لینے ہیں وہ موجود ہیں، ادھر ہیں یا کسی اور شہر میں، آپ کسی طرح ان سے رابطہ کر کے بات پہنچا سکتے ہیں.
وہ چیزیں شرک میں اس لیے نہیں آتی کہ وہ دعا میں نہیں آتی. غیر اللہ سے دعا مانگنا، اور یہ کتاب الخصال شیخ صدوق علیہ رحمہ کی، اس کی تیسری جلد میں آپ یہ روایت، دوسری یا تیسری جلد میں روایت پڑھ لیجئے گا کہ امام جعفر الصادق علیہ الصلوۃ والسلام سرکار نے 3 چیزیں بتائی ہیں جس کے باعث بندہ مشرک بن جاتا ہے. ان میں سے آخری جو چیز امام نے بتائی ہے وہ غیر اللہ سے دعا ہے. اللہ کے علاوہ کسی کے نام کی قربانی کرنا، عبادت کرنا، اور اللہ کے علاوہ کسی سے دعا کرنا، اس سے بندہ اسلام سے باہر ہو جاتا ہے. تو جو چیز دعا میں آتی ہے نا، جو استحقاق صرف اللہ کا ہے اور جس کے دینے پہ قدرت صرف اللہ رکھتا ہے. مثال کے طور پہ آپ اللہ رب العزت سے اولاد مانگتے ہیں، شفا مانگتے ہیں، رزق مانگتے ہیں، صحت مانگتے ہیں، یہ دینے پہ قدرت صرف اللہ رکھتا ہے. مصائب دور کرنے کی آپ دعا کرتے ہیں تو صرف آپ اللہ سے کرتے ہیں، جو کہ قرآن میں جگہ جگہ سورہ یونس سمیت کتنی صورتوں میں یہ بات اللہ تعالیٰ نے واضح ہم تک پہنچا دی ہے کہ کوئی مصیبت نازل نہیں ہو سکتی اللہ کے اذن کے بغیر. اچھا، مصیبتیں اور مشکلیں نازل ہوتی ہیں آزمائش یا گناہوں کے کفا یا جس تحت بھی اللہ کے اذن سے یا اللہ کی مرضی سے، اور اسی مشکل کو دور کرنے کے لیے ہم مشکل کشا اللہ کی مخلوق میں سے کسی کو بنا دیں یا سمجھ لیں، اور پھر بعد وسیلے تک رہتی نہیں ہے. بعد وسیلے تک رہے تو چلیں، کوئی بات نہیں. جناب امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت مشکلیں دور کی ہیں. مشکل کشائی میں کوئی شک کوئی نہیں. نہج البلاغہ مشکل کشائی کا منہ بولتا ثبوت ہے. آپ کی تعلیمات، آپ کی سیرت، یہ ساری ہماری مشکلات دور کرنے کی. لیکن بات آتی ہے کہ جو چیزیں صرف اللہ کا، جس طرح عبادت صرف اللہ کا حق ہے، غیر اللہ کی عبادت کسی عنوان سے نہیں ہو سکتی. سجدہ تعظیمی سمیت ہر چیز حرام ہے جو اللہ کے علاوہ کسی کے لیے ہو اور وہ عبادت کہلائے. اب یہ جو بات آتی ہے کہ علی کا ذکر عبادت ہے، تو یہ نبی خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذکر علی عبادہ ہو، کہ علی کا ذکر کرنا عبادت ہے. وہ کیوں فرمایا؟ کیا معاذ اللہ نبی خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دوسری کسی معاذ اللہ شخصیت کی عبادت کا وہ درس دے رہے ہیں؟ نہیں. علی بن ابی طالب کا ذکر ہو، ذکر نبی نہ ہو، ذکر قرآن نہ ہو، ذکر اسلام نہ ہو، ذکر رحمان نہ ہو، یہ ممکن نہیں. اس لیے علی کا ذکر خود بخود عبادت کی وجہ بن جاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جان دو عالم خاتم الانبیاء کا ذکر مبارک، ان پہ درود بھیجنا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یہ خود ایک عبادت کی وجہ بن جاتی. تو اسباب کے تحت آپ کسی سے کوئی چیز مانگتے ہیں، کوئی ادھار مانگتے ہیں، چائے مانگتے ہیں، کھانا مانگتے ہیں، راشن ادھار مانگتے ہیں، تو یہ بالکل شرک نہیں ہے، چونکہ یہ دعا میں نہیں آتا. اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو یہ چیز دی ہے، آپ اس سے مانگتے ہیں، وہ آپ کو دیتا ہے تو اللہ سے ثواب لیتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس پہ بھی امید آپ اللہ پہ رکھیں گے. یہ بھی گناہ کبیرہ میں آیت اللہ دستغیب شرازی علیہ رحمہ نے بڑی تفصیل میں اس بات کی باب باندھا ہے شروع میں، کہ جو امید ہے نا، مثال کے طور پہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو بھی شرک کہا اور اس کے مرتکب کو دائرہ اسلام سے باہر گردانا، کہ جو یہ کہتا ہے کہ یار فلاں شخص نہ ہوتا تو میں مر جاتا یا بھوک سے مر جاتا. یہ بھی شرک ہے. امام فرماتے ہیں ایسا کہنے والا بھی دائرہ اسلام سے باہر. اب وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آپ کسی سے ادھار مانگنے کا سوچ رہے ہیں اور اس کو میسج کرنے لگیں یا کال کرنے لگیں یا خود چل کے جانے لگیں. امید آپ اگر اللہ پہ لگائیں گے کہ اللہ پاک تو جانتا ہے اس وقت میں کس مصیبت میں اس میں گرفتار ہوں، میں تجھ سے دعا کرتا ہوں میری مشکل کشائی فرما اور میرے حالات سدھار، اور پاک پروردگار اسباب کو اختیار کرنے کا تیرا حکم ہے. بیمار ہوں تو ڈاکٹر کے پاس جانے کا تیرا حکم ہے، شفا تو دینے والا ہے، ڈاکٹر کا وسیلہ اختیار کرنے کا تیرا حکم ہے. اے پاک پروردگار، میں اپنے باس کو، اپنے رشتہ دار کو، اپنے دوست کو یہ زحمت دینے لگا ہوں کچھ ادھار کی، تو اس کے دل میں میرے لیے نرمی ڈال. امید اگر آپ نے اس سے کی تو آپ تب بھی گئے ایمان سے. یعنی آپ اللہ تعالیٰ کو سائڈ پہ ہی کر دیں. آپ کہیں جی فلانا سیٹ ہے، اس کے پاس تو لاکھوں اربوں روپیہ ہے، وہ 10-20,000 50,000 مجھے آرام سے دے سکتا ہے، اور اگر وہ دے دے تو میرے مسئلے حل. یعنی اللہ تعالیٰ کہیں ہے ہی نہیں ہے، تو یہ بھی شرک. شرک اور توحید کے معاملات میرے بھائیوں بہت باریک ہیں. جیسے شہنشاہ نقوی بتا رہا نا جی، باریک وادی، فلانی وادی، ٹھنگنی وادی. اب آ جائیے ان سے پیچھے والے کلپ پہ، آیت اللہ ملانی صاحب کے کلپ پہ. آیت اللہ ملانی صاحب نے اس اہل حدیث عالم کے ساتھ جو گفتگو کی، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ جناب اللہ تعالیٰ نے خود سورہ مبارکہ بقرہ کی غالباً یہ آیت نمبر 45 ہے جی، اور وہ جناب ایاک نعبد و ایاک نستعین کے مفہوم کا رد کر رہے ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 45 کے ساتھ. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ راجعون. محترم ناظرین و سامعین، 3 سوال آیت اللہ ملانی سے میرے ہیں. سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ مجھے یہ بتائیے کہ کیا اللہ رب العزت کو آپ نے معاذ اللہ میں سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا معیار آپ نے یہ سمجھا ہے یا سمجھ لیا ہے کہ وہ پہلے تو آپ کو کہے گا کہ اس کے علاوہ مدد کسی سے نہیں لینی، اور پھر خود ہی آپ کو کہے گا کہ جاؤ بھائی کسی زندہ انسان، کسی نبی ولی سے بھی نہیں، بلکہ نماز اور روزے اعمال سے جا کے مدد لے لو. پہلے آپ کو منع کر رہا ہے کہ مدد بھی صرف میری ہے، عبادت بھی صرف میری ہے.
اور اگلے ہی صفحے پہ اگلی ہی سورہ میں جا کے آپ کو کہہ رہا ہے کہ جی آپ نماز اور روزے سے مدد لے لو. تو آیت اللہ ملانی پہلے تو یہ بتائیے کیا یہ تضاد اللہ رب العزت کے کلام میں ہو سکتا ہے؟ دوسری مجھے یہ بات بتائیے کہ ایک بچہ بھی سمجھتا ہے کہ یہ جو آیا مبارکہ ہے نا وستعینوا بالصبر والصلاۃ، یہ مسلمانوں کی فرزندان اسلام کی ایک تربیت کا حکم ہے، تربیت کا ایک سلیبس ہے کہ جب تم پریشان حال ہو. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ اس میں دو چیزوں کا ذکر ہے، صبر اور روزہ. اس کا صبر سے روزہ مراد لیا ہے کچھ لوگوں نے، نماز کا. تو اگر صبر سے روزہ بھی مراد لیں کہ نماز اور روزے سے یا صبر اور روزے سے، تو یہ چیزیں کس کے لیے ہیں؟ کیا یہ غیر اللہ؟ یعنی آیت اللہ ملانی اس شخص کو، اس وہابی عالم کو یہ بتا رہے ہیں کہ جی اگر غیر اللہ سے مانگنا حرام ہے تو اللہ تو ہمیں خود صبر اور روزہ کیا یہ غیر اللہ کی اس میں آپ گردان ہے؟ روزہ کس کے لیے ہوتا ہے؟ نماز کس کے لیے ہوتی ہے؟ قربت اللہ ہوتی ہے. کسی اور کی نیت کریں ہاں آپ کی نماز بھی گئی، آپ بھی گئے. تو یہ تو ایک تربیت کا پہلو ہے کیا ایمان والو، یعنی جس کا مفہوم خلاصہ میں آپ کو بیان کرتا ہوں، جو مختلف موحدین مجتہدین نے اپنی تفاسیر میں لکھا. موحدین ملنگوں کی میں بات نہیں کر رہا، ایسے ایسے ملنگ جو کہتے ہیں کہ میں کہتا ہوں مارو کمات، میں کہتا ہوں، ان کی میں بات نہیں کر رہا. جو موحد ہیں آیت اللہ محمد صلی نجفی علیہ مقامہ کی تفسیر فیضان الرحمان میں اس آیت کی تفسیر آپ پڑھ لیں. اس سے مراد یہ ہے کہ جب تم پریشان ہو تو ایک تو صبر سے وہ زمانہ گزارو پریشانی کا. اب صبر کا اجر کس نے دینا ہے؟ اللہ نے. تو بات تو آٹومیٹک اللہ تک گئی. دوسرا نماز کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے. نماز جب آپ پریشانی میں دور کا نماز نفلی پڑھیں گے، نوافل پڑھیں گے یا فرض نماز پڑھتے ہیں، ہمیں کہا گیا کہ نماز اور صبر سے مدد لو. تو نماز ایک تو اللہ کے لیے، اللہ کی عبادت. دوسرا جب نماز آپ تمام کریں گے تو رو رو کے اپنی پریشان علی کی دعا کس سے کریں گے؟ نماز اللہ کے لیے پڑھیں گے، دعا مقدس ہستیوں سے کریں گے. بتائیے، خود بتائیے. تو محترم ناظرین و سامعین، نماز، صبر اور نماز سے جو مدد کا اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے، یہ ہماری جسمانی، روحانی اور فکری تربیت کے لیے کیا ہے کہ تم بندے بندے کے آگے جا کے اپنے حالات مت بیان کیا کرو، بندے بندے سے مانگنا مت شروع کر دیا کرو. اگر کسی بھی قسم کی کوئی بیماری کی، کسی مصائب کی، کسی معاشی اور مالی پریشانی میں مبتلا، کفیت میں مبتلا ہو جاتے ہو تو ایک تو صبر کرو. فوراً جہاں بیٹھو کسی امیر کو دیکھو فوراً رونے شروع نہ کر دو، صبر کرو. فوراً جناب کسی کو اچھا کھاتا دیکھو تو یہ نہ کہو جی کہ میرے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے. صبر. اور دوسرا نماز کہ اللہ کے قریب ہو، اللہ سے مانگنے کا سلیقہ سیکھو. اللہ کو تمہارا مانگنا پسند آ جائے، وقت قبولیت آ جائے تو اللہ تعالیٰ کرم فرما دے گا. تو یہ چیز کو اٹھا کے ایاک نعبد و ایاک نستعین کے مفہوم کے ساتھ رد کرنا، کیا ایسا شخص آیت اللہ ہے؟ میری تو سمجھ سے باہر. پھر لوگوں کو برا لگتا ہے وہ جی آپ کی حیثیت، بھائی میری حیثیت کچھ نہیں نا ہے. تو اس بے حیثیت طالب علم کو، علی روحانی کو جواب بھی تو لے کے دو. اب آخری ان تینوں کی، یہ تینوں نے جو معاملات بکھیرے ہیں ان کلپس میں، ان کا رد کرتے ہوئے آخری چیلنج میں آپ کو یہ کرتا ہوں کہ یہ میرے سامنے ایک دفعہ پھر نہج البلاغہ کا مکتوب نمبر 31 جو سفین سے واپسی پر امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے وصیت نامہ لکھوایا تھا. کچھ روایات کے مطابق امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو، تو کچھ روایات کے مطابق جناب محمد حنفیہ کو. جی اس کا یا آیت اللہ ملانی یا شہنشاہ نقوی یا علی رضا رضوی دہاڑی باز یا اس طرح کے اور دہاڑی باز جنہوں نے ممبر سنبھالا صرف پیسے کے لیے، پروٹوکول کے لیے ہے، آسائشوں کے لیے، ان میں سے کوئی بندہ یہاں تو اس کا مجھے رد کر دیں کہ اس کو آن نہیں کرتے ہم، اس کو مکتوب نمبر 31 کو وصیت نامہ امیر المومنین کو ہم آن نہیں کرتے، ہم امیر المومنین سے منسوب سمجھتے ہیں، ان کا ہے نہیں. یا تو یہ کہہ دیں یا پھر آئے اس کے الفاظ کا رد کر دیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ شہنشاہ نقوی سے کوئی بندہ یہ پوچھے کہ کیا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے لے کر امام آخر الزمان جل اللہ تعالیٰ فرج و شریف تک کسی ایک امام کی کوئی مسند اور متواتر روایت یا حدیث میں ہے کہ یہ شخصیات بھی اللہ کے اذن کے ساتھ اہل بیت کو خالق، رازق اور مددگار اور مصائب دور کرنے والا سمجھتے تھے؟ کوئی ایک روایت. شہنشاہ نقوی فلسفوں سے کام نہیں چلتا. تمہارے لیے پریشانی کوئی نہیں، تم نے اس کلپ میں کہا اس میں کیا پریشانی؟ بھائی پریشانی تمہیں نہیں ہے، پریشانی اہل بیت علیہ السلام کو ہے. اسی لیے مکتوب نمبر 31 ہے، اسی لیے دعائے کمیل ہے، اسی لیے دعائے جوشن کبیر ہے، اس لیے صحیفہ کاملہ کی دعائیں ہیں. اہل بیت کو پریشانی یہ ہے کہ مومنین ہمارے چاہنے والے شرک خفی میں بھی مبتلا نہ ہو جائیں. تمہیں شرک جلی سے بھی ڈر نہیں لگتا، تمہارے لیے تو پریشانی ہوگی نہیں. چونکہ تم اہل بیت علیہ السلام تو ان ہستیوں کو، نفوس قدسیہ کو تو ایک منٹ تھوڑا سا ان سے ہٹ کے میں بات کرتا ہوں، وہ تو وہ ہے. تم تو صوفیہ کرام سے رزق مانگنے کے قائل ہو. دکھاؤں تمہارا کلپ تمہیں جس میں تم سندھ کے 2 بزرگوں کے نام لے رہے ہو کہ مجھے تو یہاں سے ملتا ہے، ان کو علی سے ملتا ہے، علی کو اللہ سے ملتا ہے. تو میں نے ویڈیو کے آغاز میں عرض کی ہے کہ میرا چیلنج ہے، آیت اللہ ملانی ہو، شہنشاہ نقوی ہو، علی رضا رضوی ہو یا فلانا ٹھیکنا کوئی ہو، میرا چیلنج ہے یہ طول و عرض والی بحث میں
کہ مشرکین مکہ اللہ کے برابر سمجھ کے اپنے بتوں سے مانگتے تھے یا طول میں مانگتے تھے، وسیلہ سفارشی سمجھ کے مانگتے تھے؟ آؤ تم ثابت کرو کہ وہ برابر سمجھ کے مانگتے تھے. میں قرآن سے تمہیں ثابت کر دیتا ہوں کہ وہ اللہ کو احد مانتے تھے اور آگے وہی کہانیاں چلاتے تھے جو تم چلاتے ہو، تم جیسے چلاتے ہو مومنین کے عقیدہ توحید کا بیڑا غرق کرنے کے لیے، اپنے ڈالر اور پاؤنڈ اور روپیہ چھاپنے کے لیے. یہ تم لوگوں کی کہانیاں. تم لوگ اللہ کے مجرم ہو، تم اہل بیت کے مجرم ہو. تم جتنی مرضی دنیا میں پروٹوکول لے لو، نام لے لو، سب کچھ لے لو، اور تم عالم ہوتے تو تم نے وہ روایات پڑھی ہوتی کہ جب مومنین کو ان کے نیک کاموں کا، تبلیغی کاموں کا دنیا میں ایک حد سے زیادہ اجر ملنا شروع ہو جائے تو وہ تو ڈر جاتے تھے کہ نہیں 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 نہیں، ہمیں تو اللہ نے سارا کچھ ادھر ہی دے دیا، آخرت خالی ہے. وہ سمجھ جاتے تھے کہ کوئی زمائش نہیں، کوئی مصیبت نہیں، کوئی بھوک نہیں، کوئی ننگ نہیں، کوئی افلاس نہیں، کوئی پیدل سفر کوئی نہیں. پراڈو تیرے پاس ایک سے ایک، شہنشاہ نقوی، علی رضا رضوی. تم لوگ عالم ہو، تم لوگ صرف اچھے مقرر ہو، خطیب ہو، چرب زبان ہو. اس سے بڑھ کے تمہاری قرآن و اہل بیت کی تعلیمات کے مطابق کوئی حیثیت نہیں. جو لوگ تمہارے دیوانے ہیں وہ تمہارے ساتھ انشاءاللہ مشہور ہوں گے. لوگوں کے عقیدہ توحید خراب کر رہے ہو کہ جس کے بارے میں امام الصادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ شرک خفی سے بھی بچو. وضاحت پوچھی گئی تو فرمایا کہ سیاہ رات، سیاہ پتھر سیاہ کیڑا جیسے چلتا نظر نہیں آتا نا، کالی رات ہو، کالا پتھر ہو اور کالا کیڑا ہو، آپ کو کبھی نظر آئے گا؟ کبھی بھی نہیں نظر آئے. اسی طرح شرک خفی کا بھی نہیں پتہ چلتا، اس سے بھی بچو. اور وہ تو اس قدر پریشان ہیں ان معاملات میں، شہنشاہ نقوی کہتا ہے پریشانی والی بات ہی کوئی نہیں. ان کو باذن اللہ رازق بھی سمجھو تو خالق بھی سمجھو تو مالک بھی، جو مرضی سمجھتے جاؤ. وہ خود کیا کہتے ہیں؟ آئیے بار بار یہ وصیت نامہ آپ کو بتایا جاتا ہے، چھپوا کے بھی ہم نے بانٹا، المکتب میں بھی لکھا، الحمدللہ دعوت فکر و عمل میں بھی لکھا. پھر بھی تھوڑا سا سنتے جائیے، سبق آپ کو بھی یاد ہو جائے، مجھے بھی آ جائے کہ جن سے یہ سارے عقیدے منسوب کیے جا رہے ہیں وہ خود کیا کہتے ہیں. سنیے اس وصیت نامے میں وہ کہتے ہیں کہ صرف اپنے پروردگار سے سوال کرو. اپنے بیٹے کو فرما رہے ہیں. امام حسن ہیں تو معصوم کو معصوم فرما رہے ہیں، اور محمد حنفیہ ہیں تو معصوم اپنے فرزند کو کیا فرما رہے ہیں؟ جب سوال کرو اپنے پروردگار سے کرو، کیونکہ دینا اور نہ دینا بس اسی ذات کے اختیار میں. اب یہ آیت اللہ ملانی کا وستعینوا بالصبر والصلاۃ، شہنشاہ نقوی کا امی سے روٹی مانگنا، تو بہت سے مانگنا، علی رضا رضوی کا طول و عرض، وہ کدھر گیا؟ یا تو پھر مانو کہ معاذ اللہ امیر المومنین پہ فلسفہ کے وہ احکام واضح ہی نہیں تھے جو ان پہ ہیں، معاذ اللہ. یا تو یہ مانو باب العلم ان کی جگہ ان کو مانو، نہیں تو پھر ادھر آؤ. ادھر تو وہ فرما رہے ہیں کہ جب سوال کرو، اب وہ سوال کوئی بھی ہو، صحت کا ہو، رزق کا ہو، اولاد کا ہو، پیسے کا ہو، لمبی زندگی کا ہو، مصائب دور کرنے کا ہو، کوئی بھی ہو، مطلقاً فرما دیا کہ جب بھی سوال کرو اسی کی ذات سے کرو، کیونکہ دینا نہ دینا بس اسی کے اختیار میں. اچھا، اور زیادہ سے زیادہ صرف اپنے اللہ سے بھلائی کے طالب رہو، یہ بھی اس میں لکھا ہوا. اب بھلائی میں ہر چیز آ جاتی ہے. اور بدبختو تم لوگوں نے تو قوم کی تربیت یہ کی ہے کہ لوگ تو دعائیہ کلمات اور کلمات خیر میں بھی اللہ کو نکال چکے ہیں. نام نہاد مومن، ان کے نزدیک اب اللہ سلامتی دینے والا، اللہ حفاظت کرنے والا نہیں ہے. وہ جاؤ کسی بھی محفل میں جاؤ، مولا سلامت رکھے، مولا حسین تنو بچے دے، مولا علی تیری حفاظت فرمائے، مولا تنو اپنے در تے بلائے. امام سجاد علیہ السلام صحیفہ کاملہ میں اللہ سے مزار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی توفیق اللہ سے مانگ رہے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ جی مولا نو منظور ہویا تو بلا لیں گے، مولا تیرے رزق چ اضافہ. اور تسی تے بدبختو ایسی تربیت کیتی ہے اس قوم دی کہ دعائیہ کلمات چوں بھی تسی اللہ تعالیٰ نو باہر کٹ دیتا جی، انہاں ہسیاں نو لے آئے. تو یہ سن لیا آپ نے. اب اسی وصیت نامے میں آگے کیا فرماتے ہیں؟ اے میرے فرزند میری وصیت کو سمجھو، ذرا غور سے سنیے گا، جو نئے ہیں خاص کر ان سے درخواست. اے میرے فرزند میری وصیت کو سمجھو، یہ یقین رکھو کہ جس کے ہاتھ میں موت ہے اسی کے ہاتھ میں زندگی بھی ہے، اور کوئی دوسرا ہاتھ نہیں جس کے ہاتھ میں زندگی اور موت کے معاملے ہو، فقط اللہ. فقط اللہ جو پیدا کرنے والا ہے وہی مارنے والا بھی ہے، اور کوئی مارنے والا نہیں، نہ کوئی پیدا کرنے والا ہے. جو نیست و نابود کرنے والا ہے وہی دوبارہ پلٹانے والا بھی ہے، اور جو بیمار کر ڈالنے والا ہے. سنیے محترم ناظرین و سامعین، اہل بیت کے واسطے حق کا واسطہ دے کر، مقام کا واسطہ دے کر اللہ سے شفا مانگنا یہ شرک نہیں ہے، اور چیز ہے. یہ ہے وسیلہ، یہ ہے توسل. لیکن اللہ کو سائڈ پہ کر کے کہ اللہ نے ان کو دے دیا، اب اللہ کے پاس کیا، اب یہی دے دیں گے، ایک ہی بات ہے، یہ شرک ہے. امام کیا فرما رہے ہیں کہ جو بیمار کرنے والا ہے وہی صحت دینے والا بھی وہی ہے، کوئی اور نہیں. اور بہرحال دنیا کا نظام وہی رہے گا جو اللہ نے مقرر کر دیا ہے. اب یہ جملہ ولایت تکوینی کی ریڑھ کی ہڈی توڑ دیتا پکڑ کے. اور بدبختو مولا علی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جو نظام دنیا کے لیے اللہ نے مقرر کر دیا ہے ہر حال میں وہی نظام چلے گا.
اور اللہ نے کیا مقرر کیا ہے کہ نہ اس کو نیند آتی ہے، نہ اونگ آتی ہے، نہ کوئی اس کا مشاورتی پارٹنر، نہ اس کا دنیا بنانے میں کوئی پارٹنر، نہ مددگار، نہ معاون. تو پھر ولایت تکوینی بیچ میں کہاں سے آ گئی ہے؟ اور مولا تو رد کر رہے ہیں، مولا تو کہہ رہے ہیں کہ جو اس نے مقرر کر دیا بس وہی رہے گا قیامت تک. نعمتوں کا دینا، ابتلا آزمائش میں ڈالنا اور آخرت میں جزا دینا اسی کا کام ہے. بیماری صحت نعمت، رزق نعمت، اولاد نعمت، مصائب دور کرنا نعمت، زیارات کی توفیق دینا نعمت. تو مولا تو کہہ رہے ہیں کہ یہ تو اسی کا کام ہے، یہ وہی دیتا ہے. اور ابتلا آزمائش میں ڈالنا بھی اسی کا کام ہے. اب اللہ مجھے مصیبت میں ڈالے اور میں کہوں کہ مولا علی اللہ نے مجھے مصیبت میں ڈالا، یا علی مشکل کشا، بتائیے پھر یہ تعلیمات مولا علی؟ زیادہ سے زیادہ میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ اے اللہ تجھے اپنے پیاروں کا واسطہ، میں تو گناہ گار خاکسار سیاہ کار سہی، ان ہستیوں کے ناموں کے واسطے، ان کے اعمال کے واسطے، ان کی زندگانی اور شہادتوں کے واسطے مجھ پر رحم فرما. تو مجبور نہیں کہ تو ان کا نام سن کے تو نہیں مجبور، تجھے کوئی چیز نہیں کر سکتی، تو بے نیاز ہے. لیکن تیری ان سے محبت اور تیری اس گھرانے سے خاص شفقت کے واسطہ دے کر دعا کرتا ہوں کہ میری اس ابتلا آزمائش کو دور فرما دے. یہ ہے عین توحید. اب اللہ ہی سائڈ پہ، اے علی علیہ الصلوۃ والسلام باذن اللہ آپ سب کچھ کر سکتے ہیں، مجھے اس مصائب سے نکالیں. تو سب سے پہلے جو میرا گریبان پکڑیں گے قیامت والے دن خود مولا علی پکڑیں. یہ دیکھ لیے، آپ خود پڑھ لیجئے. اچھا پھر فرماتے ہیں، یہ تھوڑا سا حصہ میں اب اسکپ کر کے تاکہ ٹائم جو ہے وہ زیادہ نہ لگے. آپ فرماتے ہیں کہ جس نے تمہیں پیدا کیا اور رزق دیا اور ٹھیک ٹھاک بنایا، اسی کی بس پرستش کرو، اسی کے طالب رہو اور اسی سے ڈرتے رہو. اب یہ اگر امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے وصیت ہے تو معصوم، ایک معصوم ذات کو کیا بتا رہے ہیں؟ کیا امام حسن مجتبیٰ معصوم ہیں؟ ان کو ان چیزوں کا ادراک نہیں تھا؟ خود بتائیے پھر وہ معصوم کیسے؟ معاذ اللہ نہیں نا. تو پھر یہ آپ بات سمجھ لیں کہ یہ امام حسن مجتبیٰ یا محمد حنفیہ کے ذریعے قیامت تک آنے والے اپنے پیروکاروں کو پیغام دیا جا، اسی سے مانگو، دینا نہ دینا اسی کا کام، اسی کے اختیار میں. آگے آئیے، آگے کیا فرما رہے ہیں اسی وصیت نامے؟ فرماتے ہیں کہ یقین رکھو جس کے قبضہ قدرت میں آسمان اور زمین کے خزانے ہیں، اس نے تمہیں سوال کرنے کی اجازت دی ہے اور قبول کرنے کا ذمہ لیا ہے، اور حکم دیا ہے کہ تم مانگو تاکہ وہ دے، رحم کی درخواست کرو تاکہ وہ تم پر رحم کرے. اس نے اپنے اور تمہارے درمیان کوئی دربان کھڑے نہیں کیے، کوئی ایسا وہ اللہ رب العزت نے وہ کھڑا نہیں کیا کہ جناب وہ اجازت دیں گے تو اللہ تعالیٰ کے حضور جانا ہے، یا وہ آپ کی بات سنیں گے اللہ کو سنائیں گے تو معاذ اللہ کو پتہ چلے گا. نہیں، وہ ذات ہماری سانسوں سے بھی قریب ہے. وہ ذات ہماری سانسوں سے بھی قریب ہے. اچھا جی، اس نے اپنے اور تمہارے درمیان کوئی دربان کھڑے نہیں کیے، اور نہ تمہیں اس پر مجبور کیا ہے کہ تم کسی کو اس کے یہاں سفارش کے لیے لاؤ تب ہی کام ہو، اور تم نے گناہ کیے ہوں تو اس نے تمہارے لیے توبہ کی گنجائش بھی ختم نہیں کی. نہ اس نے تمہیں یہ مجبور کیا ہے کہ کوئی پہلے سفارشی لب کے لے آؤ، او منو تاری سفارش کرے، میں مجبور ہوں پھر میں رحم کراں گا. نہ اس نے کوئی دربان کھڑے کیے ہیں کہ اللہ تک جانا ہو، اللہ سے بات کرنی ہو تو پہلے، یعنی جو دنیاوی سسٹم ہے جس کی مثالیں دی جاتی ہیں، وہ دیکھو جی وزیر اعظم سے ملنا ہو تو پہلے کوئی ایم این اے واقف ہونا چاہیے، پھر پی اے وزیر اعظم کا، پھر فلانا. یعنی دنیاوی بادشاہوں کو وہ اس رب العزت سے کہ جو دلوں میں آنے والے خیال جو ابھی آئے بھی نہیں ان سے بھی واقف ہے، اس سے ملا رہے ہیں. تو مولا علی نے تو رد کر دیا کہ نہ کوئی دربان نہ کوئی سفارشی. تمہارا رب ہے، تم اس کی مخلوق ہو، وہ خالق ہے، تم مخلوق ہو، تم عبد ہو، وہ معبود ہے. جب چاہے اس سے راز و نیاز کرو، اس سے مانگو، منتیں مانگو، مرادیں مانگو. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کے علاوہ کسی سے مرادیں مانگنے کو خود مولا علی حرام کہہ رہے ہیں. آ جائیے، جب بھی پکارو وہ تمہاری سنتا ہے، اور جب بھی راز و نیاز کرتے ہو، اس سے کچھ کہو وہ جان لیتا ہے، تم اسی سے مرادیں مانگتے رہو. لو جی، یہ لفظ میں نہ دکھا سکوں عربی میں بھی اور اردو میں بھی کہ اسی سے مرادیں مانگتے رہو. بند کر دیے دروازے مولا کائنات نے، منتے مرادیں اللہ کے علاوہ کسی سے مانگنے کے دروازے خود مولا کائنات نے بند کر دی. اور بدبختو تمہیں کون کہتا کھول، لوگوں کے قیدوں سے کھیلو. مولا کے واسطے مانگو صرف اسی سے. واسطہ دینا بھی ضروری نہیں ہے، یہ بھی مولا آپ کو پیچھے بتا چکے ہیں کہ مجبور نہیں کیا اس نے. تو یہاں پہ تو مولا نے منتے مرادیں مانگنے کا دروازہ ہی بند کر دیا اللہ کے علاوہ کسی سے. آگے اب مصیبتوں سے نکالنے کی استدعا بھی کس سے صرف ہو سکتی ہے؟ بنظر امام علی علیہ السلام، وہ بھی سن لیجیے. فرماتے ہیں کہ اسی سے اپنے دکھوں کا رونا روتے رہو، اسی سے، اس سے بھی نہیں، اسی سے. اور مصیبتوں سے نکالنے کی التجا کرتے رہو اور اپنے کاموں میں صرف اسی سے مدد مانگتے رہو. لو جی،
شہنشاہ نقوی کہتا ہے ایسے تو ویسے تو، علی رضا رضوی تو آیت اللہ ملانی کہتے ہیں جو وستعینوا بالصبر والصلاۃ. مولا علی کو تو آیت اللہ ملانی وہ چیز نہیں پتا تھی جو آپ کو پتا چل گئی. مولا علی تو کہہ رہے ہیں کہ اسی سے ہر معاملے میں مدد کے طالب رہو. آپ کہتے ہو جی نماز روزے سے مانگ سکتے ہیں، تو ان سے کیوں نہیں مانگ سکتے؟ اسی کی رحمت کے خزانوں سے وہ چیزیں طلب کرتے رہو جن کے دینے پر اور کوئی قدرت رکھتا ہی نہیں. مولا علی فرما رہے ہیں اسی سے، اس کے رحمت کے خزانوں سے وہ چیزیں طلب کرتے رہو جن کے دینے پر اور کوئی قدرت رکھتا نہیں، جیسے کہ عمروں میں درازی، جسمانی صحت اور توانائی، اور رزق میں وسعت. خود مولا علی فرما رہے ہیں، میں نے نہیں کہا کہ اور کوئی دینے پہ نہ کوئی عمر کو بڑھا سکتا ہے، نہ گھٹا سکتا ہے، نہ جسمانی صحت اور توانائی تمہیں اللہ کے علاوہ کو دے سکتا ہے، اور نہ ہی تمہارے رزق میں کوئی وسعت پیدا کر سکتا ہے اس کے علاوہ. محترم ناظرین و سامعین، اب کیا کہا جائے؟ اب جب آیت اللہ سر پہ ماما سجائے، شانوں پہ قبا سجائے، ایک بندہ کہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا مطلب اگر وہی ہے تو پھر واستعینوا بالصبر والصلاۃ کا کیا مطلب ہوا؟ تو آپ ایسی حالت پہ اس شخص کے اس دلیل پہ آپ سوائے اس کے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں، اس کے علاوہ آپ کیا کر سکتے ہیں؟ علی رضا رضوی سمیت اس کے جتنے چاہنے والے ہیں ان سب کو میرا چیلنج ہے کہ آؤ مجھے بتاؤ کہ مشرکین مکہ طول میں مانگتے تھے یا عرض میں مانگتے تھے؟ وہ بھی طول میں مانگتے تھے. ان کا بھی یہ سیم عقیدہ تھا کہ ہم ان کو اللہ مانتے نہیں، اللہ سمجھ کے مانگتے نہیں، اللہ کا قریبی یا سفارشی سمجھ کے مانگتے ہیں. آ جاؤ قرآن سے تم بھی ثابت کر دو تو میں بھی کر دیتا ہوں. تو خدا کے واسطے اس منہج پہ آؤ کہ جس منہج پہ اہل بیت آپ کو چھوڑ کے گئے ہیں، کہ ہم اللہ کی ہدایت کا وسیلہ، اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ ہے. اللہ ہدایت ہمارے ذریعے دیتا ہے، اللہ تمہارے نفوس کی پاکیزگی ہمارے ذریعے کرتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں کی قبولیت، تمہاری معاملات میں برکت ہمارے صدقے سے کرتا ہے، لیکن کرتا وہی ہے اور تم نے درخواست بھی اسی کو کرنی ہے. یہ خلاصہ ہے اہل بیت کی تعلیمات کا. آج آپ نے اسی اہل بیت کے نام پر اللہ تعالیٰ کی ذات کو، اللہ تعالیٰ کی ذات والا کو دوائیہ کلمات سمیت ہر چیز سے دور کر دیا، اور بے اذن اللہ اور با وسیلہ اور ولایت تکوینی کی آڑ میں آپ نے ان ہستیوں کو وہ سارا پروٹوکول دے دیا جو استحقاق ہی صرف ذات الہی کا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.